بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک نعرہ میرے دماغ میں گونج رہا ہے، گلی گلی میں شور ہے، عمران خان کی پارٹی چور ہے۔ یہ نعرہ میرے دماغ میں کیوں آ رہا ہے؟ ایسا کیا واقعہ ہو گیا ہے؟ گل ویسے وڈی کیجئے، میں آپ کو تھوڑی دیر میں اس کے بارے میں آگاہ کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ جو صدر علوی صاحب ہیں ان کے کوئی مطلب دن نہیں، وہ گھڑیاں گنی گئی ہیں، اور اب وہ چند گھڑیوں کے مہمان لگتے ہیں۔ جیسے وہ ایک مصرع ہے نا کہ جی کا جانا ٹھہر گیا، صبح گیا کہ شام گیا، اس طرح دے حالات صدر صاحب دے ہوئے نے۔ ایشو یہ ہے کہ ان صاحب نے ایک آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ جو اس میں ترامیم کی گئی تھی پارلیمنٹ کی جانب سے، اور ان ترامیم میں سے کچھ ترامیم ایسی تھی جس کے اوپر میرے سمیت بہت سارے لوگوں کا اعتراض تھا۔ پیپلز پارٹی کے تو رضا روانی صاحب بھی، اور مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے مرتضیٰ صاحب بھی، اور جماعت اسلامی کے بھی جو سینیٹر ہیں وہ بھی، وہ تو اٹھ کے پائے نا باقاعدہ تپ گئے سن۔ انہوں نے وہ یعنی وہ بل کی کاپیاں پھاڑ دی تھی رضا ربانی صاحب نے۔ تو پھر وہ بل جو ہے وہ قائمہ کمیٹی کو بھیجا گیا، قائمہ کمیٹی نے وہ متنازع شیواں کر دیا جن کے اوپر ان کو گرمی تھی۔ وہ متنازع اشیاء یہ تھی کہ آئی ایس آئی ہو یا آئی بی ہو، بغیر وارنٹ کے وہ کسی کے بھی گھر جا کر چھاپا مار سکتے تھے، گرفتاریاں کر سکتے تھے، کوئی لوڑ نہیں تھی کسی تو پوچھن دسن دی، بچوں کیا بندے تو لے گئے، یعنی خالہ جی کا واڑا بناتا سی سارا ملک اس ترمیم نے پڑھ کے۔ لیکن پھر ہوا یہ کہ جناب وہ باہر نکالنی پڑ گئی۔ اس کے بعد یہ بل جو ہے وہ پاس ہوا اور صدر صاحب کے پاس آ گیا۔ صدر صاحب جو ہیں وہ آئین کے آرٹیکل 75 کی شق 1 اور پھر 2 کے تحت جو ہے وہ یہ اس چیز کے پابند تھے کہ وہ 10 دن کے اندر یا تو بل پر سائن کرتے، یا بل کے اوپر جو متعلقہ ان کو اعتراضات ہیں وہ ان ریٹن لکھ کر پائن واپس بھیج دے کہ جناب اے اعتراضات نے، پارلیمنٹ کو کہتے کہ اس پر دوبارہ غور کر لیں۔ پارلیمنٹ اس کو غور کر لیتی۔ اگر اس غور کے نتیجے میں یعنی آرٹیکل 75 کا جو سب آرٹیکل 2 ہے وہ کہتا ہے کہ آپ مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلا کر بھی اس کو پاس کر سکتے تھے یا اس پر غور کر کے اس کو امینڈ کر سکتے تھے، اور پھر اگر صدر صاحب 10 دن کے اندر سائن نہ کرتے تو بل بن جاتا۔ اچھا، اب اس کے بعد آرٹیکل 3 ہے وہ آگے سے کہتا ہے کہ اگر کوئی صدر صاحب سائن نہیں کرتے تو پھر یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ بل منظور ہو گیا۔ یہ ایک تھوڑا سا شیڈی سا کام ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ وضاحت طلب ایک معاملہ بن گیا ہے، اور اس وضاحت طلب معاملے کا حل آج آگے پھر پائن ہو گئی وہ نواب ٹیوبل، میرا مطلب ہے سپریم کورٹ، اور سپریم کورٹ میں جائے گا پھر معاملہ حل ہوگا۔ لیکن یہ سارے کیس کو جس طریقے سے صدر صاحب نے ہینڈل کیا ہے، جس طریقے سے انہوں نے ٹویٹ کر کے ایک پاکستان کے اندر ایک نیا ہیجان پیدا کر دیا ہے، اس کے نتیجے میں اب ایوان صدر کے اندر سے کچھ چیزیں ایسی مجھے محسوس ہو رہی ہیں جس میں ایسے لگتا ہے کہ صدر صاحب جو ہیں وہ ان کے پاس ایوان صدر چھوڑنے کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہوگا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے، کچھ وائبز ایسی آ رہی ہیں۔ ویسے تو اگلے مہینے صدر ویسے ہی جا رہے ہیں، وہ بھائی جڑے نے وہ بھائی صاحب انہوں نے مدت مکدی پئی ہے، لیکن بھائی نو گند پان دی یاد ہے، اور یہ گند انہوں نے ڈالا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جناب میں نے اپنے سٹاف سے کہا تھا کہ آپ واپس بھجوا دیں اس بل کو، اور لیکن مجھے نہیں سمجھ آئی انہوں نے کیوں نہیں بھجوایا۔ مجھے ایک بات یاد آئی، مہر بخاری صاحبہ ایک بڑی معروف اینکر ہیں، انہوں نے ایک انٹرویو کیا تھا بڑا فارمل، بلکہ وہ بڑا ایک یعنی کینڈیڈ سا انٹرویو تھا، یعنی عمران خان جو ہے وہ کسی گھر کے صحن میں کھڑے ہیں، اور وہ جو ہے اپنا مہر بخاری صاحب وہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور بڑا ایک یعنی فری ماحول تے میٹھے چول والا انٹرویو سی۔ اس انٹرویو میں عمران خان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اگر میں یہ آپ سے کہوں کل کو پرائم منسٹر بن کے طریقے انصاف کی حکومت آ جائے، اور میں کہوں گا جی مجھے فوج نے بے بس کر دیا اور فلاں کام نہیں کرنے دیا، تو اس کا مطلب ہوگا کہ میں انکمپیٹنٹ آدمی، ٹھیک ہے، تو میں ریزائن کر دوں گا۔ اچھا، اب صدر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا تھا کہ جناب آپ اس پر اعتراض لگا کے واپس بھجوا دیں، اور انہیں نہیں بھجوایا میرے سٹاف نے، اللہ انہوں نے پوچھے گا تو پھر صدر صاحب ریزائن کرنا تو بننا نہ پائیں، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ تک جب تک میرا ولاگ پہنچے آپ کے پاس تو پائن ریزائن کر گئے ہوں، یعنی حالات جو ہیں انہوں نے ایک دم بڑی ایک سخت جو ہے وہ صورتحال اختیار کر لی ہے، اور صدر صاحب کے اوپر جو ہے وہ پریشر بلٹ ہو گیا کافی زیادہ۔ اچھا، اب اگر فرض کرے صدر ریزائن کر جاتا ہے تو چیئرمین سینٹ ہوتا ہے وہ صدر بن جائے گا،
چیئرمین سینٹ نو اللہ نہ کرے کچھ ہو جاتا ہے تو پھر اسپیکر قومی اسمبلی آ جائے گا, شب بلکہ ڈپٹی چیئرمین آ جائے گا, اگر انہیں کچھ ہو جاتا ہے پھر اسپیکر آ جائے گا. اس طرح کرے تو ایک لمبی ہمارے پاس فہرست موجود ہے کہ صدر عہدے تو فل کر لیں, کیونکہ صدر کا عہدہ خالی نہیں چھوڑا جا سکتا. یہ کچھ عہدے ایسے ہوتے ہیں آپ ان کو خالی نہیں چھوڑ سکتے. گورنر پنجاب کے اندر, صدر یعنی پنجاب سے مراد ہے صوبے کے اندر, اور صدر جو ہے وہ فیڈرل میں, یہ عہدے خالی نہیں چھڑے جا سکتے. اچھا, اب معاملہ یہ ہے کہ صدر صاحب کے اوپر کچھ مجھے تو نا جو ایوان صدر کے اندر ہمارے کوئی شتونگڑے, اچھا یہ ان کے ہوتے ہیں نا کیا کہتے ہیں جو پنکی پیرنی کے موکل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور کچھ شتونگڑے بھی ہوتے ہیں شرارتی, جنہ دے شرارتی بچے, وہ کچھ اس طرح کی وہاں سے اشارے اشورے بھیج رہے ہیں, اس طرح کے میسیجز آ رہے ہیں, اس طرح دی اتوں کوئی جڑا نا کبوتر اڑ کے آگے وٹے جے سٹ کے جا رہے ہیں, جس سے لگتا ہی ہے, جس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ صدر صاحب کے اوپر پریشر بہت زیادہ آ گیا ہے اور صدر صاحب جو ہیں اب ان کو ریزائن کرنا پڑ سکتا ہے. ویسے میں آپ سے عرض کروں, جو ہمارے صدر علوی صاحب ہیں, ان کا احترام عہدے کی وجہ سے اپنی جگہ پر موجود ہے اور وہ رہے گا, کیونکہ صدر پاکستان کا جو عہدہ ہے نا سر, وہ پاکستان کے پورے اس نظام کے اندر سب سے زیادہ مقدم اگر کوئی عہدہ ہے, سب سے زیادہ قابل تعظیم کوئی عہدہ ہے آئینی اعتبار سے بات کرو تو صدر پاکستان کا. لہٰذا ان کے جب تک وہ عہدے پر موجود ہیں ان کا احترام کرنا لازم ہے, ورنہ تو ماضی کے جھروکوں میں جھانکیں اگر تو ایک تصویر آپ کو بڑے آرام سے مل جائے گی. مجھے وہ چونکہ یاد آ گیا تو وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گٹے گٹے پانی سی, ٹھیک ہے, بارشیں ہوئی, گٹے گٹے پانی ہو گیا, اور صدر صاحب جو ہے وہ کشتی پہ بیٹھ کر مدد کرنے پہنچے ہوئے تھے. عارف علوی صاحب, اس کو عارف علوی ہوا کرتے تھے, تو وہ کشتی پہ بیٹھ کر گئے ہوئے تھے. حالانکہ وہ جو کشتی کے پیچھے لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ انہوں نے گٹے دی کری, یعنی صرف پاؤں جو ہے ان کے ڈوبے ہوئے ہیں, باقی کشتی چلان جو کا پانی نہیں سی گا, ٹھیک ہے. تو اس طرح کی ڈرامے بازیاں بھی انہوں نے کی ہیں. جب وہ تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل ہوا کرتے تھے تو انہوں نے جو ہے اپنا کراچی کی سڑکوں کے اوپر ٹریفک کو بند کروایا, اور ان کا جملہ بڑا مشہور ہے کہ آج تو بھیا صرف ہڑتال ہوگی اور دیکھیں گے کون باہر نکلتا ہے. اس طرح کے تڑیاں بھی پائیں جڑے نا بھائی لوگ بھی بنے تھے, تو یہ بھی سارے ان کے معاملات ہیں. اب انہیں میرا خیال ہے سیکھ لینا چاہیے تھا, سمجھ جانا چاہیے تھا کہ یار یہ میں صدر رہا ہوں اور اب میں بالکل جانے والا ہوں, تو اس طرح نہیں اقتا نہ ہی کرا. لیکن چونکہ پی ٹی آئی کا مطلب نظر صرف گند پانا ہے پاکستان کے اندر, تو انہوں نے یہی کیتا ہے. لگ یہ رہا ہے اس بل کو متنازع بنا کر, اس قانون کو متنازع بنا کر ایکچولی وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب عمران خان, شاہ محمود قریشی, انہاں دے اوتے جیڑا اس شک دے تحت خاص طور پہ عمران خان کو مقدمہ درج ہوا ہے سائفر والا, اور 9 مئی کے واقعات ہیں, تو یہ بھائی نے رگڑے جان گے سارے جنے, ٹھیک ہے. تو ان کو بچانے کی ایک انہوں نے کوشش کی ہے, یہ قانون ہی متنازع بنا دو پکڑ کے, ٹھیک ہے, وہ انہوں نے حرکت کی ہے. صدر صاحب اگر کہتے ہیں کہ انہوں نے سائن نہیں کیے تو پھر وہ قانون کیسے بن سکتا ہے, ٹھیک ہے. صدر نے کہا یہ قانون بن گیا ہے, میں نے سائن نہیں کیتے, صدر صاحب سائن نہیں کیتے, قانون کیوں بن گیا. تو چیزوں کو وہ مسلسل انسرٹینٹی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یہی پی ٹی کا کام ہے اور یہی وہ مسلسل کر رہی ہے. حد یہ ہے کہ جس وقت اقتدار میں تھے, جب یہ عمران خان پرائم منسٹر تھے, انہوں نے سجے پاسے جڑا ہے وہ بیٹھا ہوندا سی, اپنا پنکی پیرنی بیٹھی ہوندی سی, کھبے پاسے جنرل فیض بیٹھا ہوندا سی, پیچھے جناب اس طرح کر کے ہاتھ ہوندا سی دا جنرل فیض, جنرل باجوے دا. اس وقت بھی عمران خان جو ہیں وہ ایک کیا کہتے ہیں کمیٹیاں کھانے والی مائی انگر, ساری کی ساری جتنی بھی اپنی برائیاں تھیں وہ ساری کی ساری پی ٹی آئی کے اوسر اپوزیشن کے منہ پر ڈالتے تھے. اور تب رضوان رضی کا یہ جملہ بڑا مشہور ہوا تھا کہ لمحہ موجود میں جو جرم یہ کر رہے ہوتے ہیں اس کا الزام دوسرے پر لگاتے ہیں, اور بعد میں ثابت ہو گیا. عمران خان نے یہ نعرے لگوائے کہ جناب گلی گلی میں شور ہے, مریم کے پاپا چور ہے, گلی گلی میں شور ہے, بلاول کے پاپا چور ہے. یہ نعرے پنجاب اسمبلی کے اندر میں نے خود سنے ان کے ایم پی ایس سے, یہ نعرے میں نے سڑکوں کے اوپر خود سنے ان کے لوگوں سے. اور پھر ہوا یہ
کہ عمران خان سر بذات خود چوری میں ملوث نکلے توشہ خانہ کیس کے اندر، عمران خان کا خاندان یعنی بشرا بی بی بھی توشہ خانہ کیس کی پیشیاں بھگت رہی ہیں، عمران خان اور ان کی بیگم صاحبہ جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر 190 ملین پاؤنڈ کی چوری کے کیس میں یا اس سکینڈل کے اندر ملوث ہے، نیب اس کی انکوائری کر رہی ہے۔ عمران خان باقاعدہ خود اپنے سائنوں کے ساتھ فارن فنڈنگ کیس کے اندر ملزم کے طور پر نامزد ہیں اور اتنے پائن پوری دی پوری پی ٹی کے ٹہرے چے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑے سیریس میٹرز ہیں جس میں عمران خان آگے، اور وہی بات کہ جو یہ کام لمحہ موجود میں جرم کر رہے ہوتے ہیں اس کا الزام دوسرے کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ یہی کچھ ہوا اس بار بھی کہ عمران خان جیل کے اندر ہیں اور ایک سکینڈل سامنے آ گیا ہے، اور سکینڈل یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے لندن میں جو ہے وہ ایک 10 لاکھ پاؤنڈ اکٹھا کرنے کی مہم چلائی، تو چیزیں جو ہے نا وہ اب منظر عام پر آئی ہیں کہ پوائنو کتے کوئی گل ہے ہی نہیں سی، لیکن لوگوں نے پیسے اکٹھے کیتے اور موجہ ماریاں نے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب مجھے نا ایک میرے چہرے پہ آپ کو مسکراہٹ دیکھ کر یار وہ آ رہا ہوگا، یعنی کہ یہ بندہ سیریس بات کرتے کرتے میرے چہرے پہ مسکراہٹ کیوں آ گئی، مجھے دل والے دلہنیاں لے جائیں گے ایک فلم تھی شاہ رخ خان کی، اس فلم میں شاہ رخ خان صاحب جو ہیں وہ لندن میں رہ رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر وہ فیل ہو جاتے ہیں لندن کے اسکول میں، تو اس کا باپ جو انوپم کھیر ہے وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تم نے ہمارا نام روشن کر دیا، ہم سب نے ہندوستان میں فیل ہو کر دکھایا تھا، تم نے لندن میں فیل ہو کر دکھا دیا ہے۔ تو یہ پارٹی ایسی ہے بھائی نا پی ٹی آئی، باقی پارٹیز کے تو سکینڈل ہے لوکل، یعنی پنجاب، لاہور، کراچی، ہے جی اے تو فٹ فٹ کھا گئے، اے پارٹی ایسی ہے انہیں لندن بھی سکینڈل بنا لیا ہے، 10 لاکھ پاؤنڈ جڑا نا وہ لوگوں کا کھا بھی گئے جے۔ کچھ میں آپ کو یہ بات بتاؤں، ایک راجہ میجر راجہ عادل، پتہ نہیں میجر ہے کہ نہیں ہے، بہرحال وہ اپنے آپ کو میجر کہتے ہیں، اور جو پاکستان کی قومی سلامتی کے ادارے ہیں ان کے بارے میں ان کی بہت گھٹیا اور غلیظ قسم کی پروپیگنڈا ہے جو چلتا رہتا ہے۔ انہوں نے اس طرح کی کچھ ٹویٹس وغیرہ کی تھی، اور زلفی بخاری اور جو ہے وہ نعیم حیدر صاحب ان کے وکیل ہیں، انہوں نے پھر تردیدیں کی ہوئی ہیں اور بڑے واضح طور پہ کہا ہوا ہے کہ جناب یہ جو مہم چلائی جا رہی ہے لندن کے اندر، باقاعدہ عمران دی فوٹو لا کے کہ عمران کو قانونی مدد کے لیے پیسے چاہیے اور جناب ہے بالکل ایتھے مہم چلائی جائے اور 10 لاکھ پاؤنڈ کٹھے کرنے ہیں یہ وہ، تو ادا عمران نہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر ایک شیر افضل مروت صاحب ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ بڑی سیریس ہے، اور عمران خان نے صاف کہا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن فائن گل پتہ کی ہے، عمران خان جس راہ کے اوپر چلے تھے اس راہ پر سر اسی طرح کے معاملات سامنے آنے تھے۔ عمران خان نے 9 مئی کے واقعات میں کبھی کا 50 لوگ ہمارے ڈیتھ ہو گئی ہے، کبھی کا 25 ہو گئی ہے، $100 دے دیو، لوگوں نے $100 دیے، پائن نے پیسے اکٹھے کیے۔ بندہ پوچھے کہ وہ پیسے 25 جو فرض کرے، آج تک خان صاحب کسی ایک کے گھر نہیں گئے افسوس کرنے، لیکن چلے وہ کہتے ہیں 25 بندے کسی کو پیسے گئے، وہ پیسے آئے تو کدھر گئے؟ انہوں نے کہا پچھلے سال سیلاب آیا پاکستان میں، انہوں نے کہا جی پیسے دیں، میراتھن کی، اور اعلان کیا کہ ہم نے 5 ارب روپیہ پتہ نہیں اکٹھا کر لی، یہ اعلان کیا انہوں نے، 5 ارب کے وعدے تھے، کر دے کراندے کو جناب مڑ پتہ لگا کہ چلو یہ 30-40 کروڑ روپیہ اکٹھا ہو گیا، 50 کروڑ روپیہ اکٹھا ہو گیا، ٹھیک ہے، 50 کروڑ کدھر گئے؟ کبھی کسی نے پوچھا؟ حساب دیو، کوئی نہیں۔ تو پائن جہو جے تسی روح اوہو جے فرشتے، ٹھیک ہے، جہو جی کوکو اوہو جی کوکو دے بچے۔ اور عمران خان نے جس طرح عوام کو بیوقوف بنا کے ہمیشہ دے جا سخیا رائے مولا تیرا اللہ ہی بوٹا لائے گا، وہ حرکتیں کی ہیں تے پائن انہوں نے فالوور نہیں کچھ کرنا سی نا۔ تو لندن کے اندر ان کا سکینڈل آ گیا، مرتضی علی شاہ صاحب نے اس کو باقاعدہ بریک کیا ہے، تفصیلات اس کی بہت زیادہ، میں نٹی گٹی میں نہیں جا رہا، آپ کو صرف اس کا ایک جو ہے وہ تعارف کروا رہا ہوں، باقی تسی آپ لب لڑا۔ مگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عمران خان صاحب جو ہیں اور ان کی پارٹی جو ہے وہ ساری کی ساری سر اتو لے گئے نا، سربراہ تو لے گئے تھلے تک، یعنی نمبر 1 عمران خان سے لے کر گلی محلے کے یوتھی تک سارے کے سارے سر وہ جو ہیں وہ اوہو جی نکلے نے کہ جہو جا عمران خان ہے اوہو جی تھلے نے،
انہیں بھی لوگوں نے فراڈ لایا، تھلے بھی فراڈ لا رہے ہیں۔ مجھے پھر وہ نعرہ یاد آ رہا ہے، گلی گلی میں شور ہے، عمران کی پارٹی چور ہے۔ یہ نعرے جو ہیں وہ لگ رہے ہیں اس خبر کے مطابق جو میرے ہاتھ میں، ٹھیک ہے، یعنی اس خبر سے ایسے ہی لگتا ہے کہ چور ہے۔ باقی جو معاملہ ہے اب وہ کب چیزیں تحقیقات کے بعد سامنے آئیں گی، لندن میں تحقیقات ہوں گی، چیزیں سامنے آئیں گی تو پھر پتہ چل جائے گا۔ لیکن فی الحال یہ ہے کہ صدر ہو عمران خان کی پارٹی کا عارف علوی، وہ چکر بازی سے باز نہیں آتا، عمران خان ہو وہ باز نہیں آتا، اور گلی محلے کا یوتھیا ہو وہ بھی باز نہیں آتا۔ یار انہوں کی چکر بازیاں تو اللہ بچائے۔ میں تو یہی دعا کروں گا، آپ بھی مجھے لگتا ہے کہ یہی دعا کریں گے۔ باہر جو بھی آپ کی دعا ہو لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں۔